اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے ہدایت کے حوالے سے جو اس کے لغوی معنی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی۔ ہدایت کی اقسام بھی ہم نے جان لی۔ ہدایت کا جو جامع طور پر معنی کیا جاتا ہے، جو ہم نے 3 نشستوں میں پڑھا، آج ہمارا چوتھا نشست کا اس پر سبق ہے ہمارا۔ ہدایت کا ایک درجہ یا ایک معنی یہ ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے۔ پہلا کیا ہے؟ بتا دیا جائے زبانی، دوسرا کیا ہے؟ دکھا دیا جائے، اور ہدایت کا جو آخری مرتبہ وہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ لہٰذا جب ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اس میں یہ تینوں درجے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ تو نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، ہم اس پر چل رہے ہیں، اب ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ مثلا اسے سمجھیے گا، اسے کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ کیا کہتے ہیں؟ تحصیل حاصل کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، آپ اس کے حصول کی دعا مانگ رہے ہیں۔ مثلا آپ جب یہ سب سے زیادہ صورت یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ نماز میں ہی یہ دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا معنی کیا ہے؟ نماز کے اندر آپ سیدھے راستے پر ہیں، تو یہاں آپ دعا یہ مانگ رہے ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ ہم ہدایت کے راستے پر تو ہیں، اب دعا تیری بارگاہ میں یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، اس پہ قائم رکھ۔ جیسے میں ضمناً بات ایک کرتا چلوں، ہمارے علماء کرام نے یہ بات بڑی واضح طور پر لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نور ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد بحث آگے چلتی ہے کہ نور ہدایت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، نور معنوی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ ہاں یہ لکھا گیا کہ نور حسی سے، محسوس ہونے والے نور سے بھی آپ کو ایک کثیر حصہ عطا ہوا۔ بلکہ شمائل ترمذی میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے، شمائل ترمذی کی شرح میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی جو روشنی تھی وہ نکلتی ہوئی دکھائی دیتی۔ تو نور حسی سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اچھا، اب صحیح مسلم کے اندر ایک دعا آتی ہے جس میں رسول اللہ علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، مجھے ہی نور کر دے، وجعلنی نورا، اے اللہ مجھے ہی نور کر دے۔ وہ کہتے جی اگر آپ نور تھے تو آپ نے دعا یہ کیوں مانگی؟ اعتراض کرنے والے وہ یہ اعتراض کر دیں اگر آپ نور تھے تو آپ نے دعا کیوں مانگی؟ تو آپ نماز میں ہوتے ہوئے، سیدھے راستے پر ہوتے ہوئے بھی دعا کیا مانگ رہے؟ سیدھے راستے پر چلا، تو یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ پھر اس کی توجیہ کرتے نہیں جی استقامت کی دعا، تو وہاں پھر اس کی توجیہ یہ کر دی جائے کہ جو اللہ کا فضل جس کو مل جائے وہ کہتا ہے مزید ہو، مزید ہو، مزید ہو۔ تو وہ تو یہ جس طرح ایوب علیہ السلام کا ہم نے کئی بار پڑھا کہ جب سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ اے ایوب آپ کو غنی کر دیا، تو انہوں نے عرض کی بلا شبہ، لیکن تیرے فضل کا میں سدا بھوکا رہوں گا۔ تو اہدنا کا معنی یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اس آیت کو جو ذکر کیا گیا، ہم نے ان دونوں کا تعلق سمجھنا ہے۔ مثلاً ہم نے اللہ سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب کیا مدد چاہتے ہیں؟ ہمیں روپیہ نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں، ہمیں دولت نہیں، کوئی جاہ و مرتبہ نہیں،
اے باری تعالیٰ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیا مدد چاہتے ہیں؟ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت دے دے. اب اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ملا کر جب اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، جب آپ نے اللہ سے سوال کیا مدد کا تو آپ نے فوراً یہ مانگا. کیوں؟ اس لیے یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر مختلف معاملات آتے ہیں. کبھی انسان دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، کبھی چوراہے پر آ جاتا ہے. وہاں وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سا راستہ سیدھا. آپ دیکھیں نا، زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے آ جاتے ہیں، آپ کو بہت سے لوگ سمجھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. خوشی کا موقع ہو تب بھی، غمی کا موقع ہو تب بھی آپ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ میں ان میں سے کس کو راضی کروں، میں کس کو ناراض کروں. تو زندگی کے حوالے سے سب سے بہترین دعا یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام نے یہ لکھا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو، جاہ و مرتبت ہو، دنیا کا سارا مال و متاع ہو، لیکن اگر ہدایت ہی نہ ہو تو پھر دنیا کا مال و متاع کسی کام آئے گا؟ دنیا کا اسٹیٹس کسی کام آئے گا؟ تو سب سے اہم اور بنیادی چیز کیا ہے؟ ہدایت. کہ اگر ہدایت ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو در حقیقت ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا مرتبہ، رتبہ وہ ہے ہدایت کا. کہ اگر ہدایت کسی کو مل جائے تو پھر سارا کا سارا ہدایت کے اندر ہی شامل ہو جائے گا. اس لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے کہ اے باری تعالیٰ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب جب ہم نے یہ جملہ کہا، جیسے نماز کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نماز میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے حمد اپنے بندے کی جو تھی نا، جو بندہ حمد کر رہا تھا، اللہ نے اپنے بندے کی حمد کو سن لیا. اب جیسے ہی بندے کو پتہ چلا کہ اللہ سن رہا ہے، اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس نے بھی پھر زیادہ کر دی. ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. کہ جب اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندے کی حمد کو سن لیا، تو بندے نے کہا یار سن تو رہا ہے نا اللہ سن رہا ہے تو چلو بڑھا دیتے. یہاں بھی یہی معاملہ ہے. جب ہم نے اللہ سے یہ عرض کی باری تعالیٰ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، تو ہم نے لگے ہاتھوں کا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت دے دے. اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے. اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ، اپنی شان بے نیازی کا صدقہ ہمیں استقامت عطا فرمائے صراط مستقیم پر. جب تک زندہ رہیں صراط مستقیم پر زندہ رہیں. جب ہمارا دم آخری آئے ہمیں صراط مستقیم پر ہی آئے. آمین ثم آمین.